اوہ نو! آج تو ہم بہت ہی لیٹ ہو گئے۔ وہ جلدی جلدی گیٹ کے پاس پڑے اسٹینڈ پر سے اپنے سینڈلز اٹھا کر پہنتے اس کے اسٹریپس بند کرنے لگی۔ ہلکے آسمانی ڈھیلے ڈھالے کرتے کے ساتھ وائٹ جینز اور دوپٹہ لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ جھک کر اسٹریپس بند کرنے سے پونی ٹیل اگلے کندھے پر شفٹ ہو چکی تھی۔ قریشیے کا سفید ہی بیگ لیے وہ جلدی سے مین گیٹ سے باہر نکلی۔ گیٹ عبور کرتے ابھی اس نے سر اٹھایا بھی نہ تھا جب ایک دیو قامت شخص سے ٹکرائی تھی۔ شخص اسے لگا جیسے مرکز سے نیلم نے سر پھوڑ لیا ہو۔ اتنی سخت جسامت گویا مقابل کوئی پتھر کا مجسمہ کھڑا تھا۔ اس کے وائٹ جاگرز میں مقید دایاں پیر اس کی انگلیاں کچل چکا تھا۔ سورج آنکھوں میں سما رہا تھا تبھی وہ مقابل کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کی شہد آگی زلفیں نارنجی سورج کی روشنی میں اتنی چمکیلی لگ رہی تھیں کہ مقابل کی بھی آنکھیں چندیا گئیں۔ سرخ گلاب کی پنکھڑی سے ہونٹ اد کھلے تھے۔ ہونٹ کے پاس بیٹھا تل سورج کی تپش پر جھنجھلا رہا تھا۔ مقابل نے اپنا سر تھوڑا آگے کیا۔ سورج کی روشنی اب اس پر آنا بند ہو چکی تھی۔ نیلم نے سرخ ہوتی ناک پر ہاتھ دھرے چہرہ اٹھایا۔ مقابل کی اٹھان غضب کی تھی۔ اس کے پیروں کے پاس ایک کارٹن الٹا پڑا تھا۔ یقیناً وہ اس سے ٹکرانے کے نتیجے میں ہوا تھا جس میں سے نیلے پیکٹس جا بجا بکھرے تھے۔ مقابل کی جسامت ایسی تھی جیسے بلیک بیلٹ چیمپئن رہ چکا ہو۔ فوجی کٹ سیاہ سلکی بال سورج کی شعاؤں میں چمکتے اور بھی حسین لگ رہے تھے۔ بلیک ٹائٹ ہاف سلیوز کی شرٹ اور بلیک جینز میں وہ خاصا ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ کشش تھی کہ نیلم وہی جمی اس شخص کو چند پل دیکھتی رہی۔ عجیب سی مقناطیسی کشش تھی کہ نیلم وہی جمی اس شخص کو چند پل دیکھتی رہی۔ ٹائیگر، اس کا ہم عمر تھا وہ، جو وین سے کارٹن نکال رہا تھا۔ اس نے مصروف انداز میں ٹائیگر کو پکارا تھا۔ ٹائیگر، بھلا یہ کیسا نام ہوا؟ نیلم کی بڑبڑاہٹ پیکٹس اکٹھے کرتے ٹائیگر تک بآسانی پہنچ چکی تھی۔ اینی پرابلم؟ نیلم کو جوں کا توں مجسمہ بنا دیکھ وہ ڈھیروں شکنوں کا جال اپنی کشادہ پیشانی پر سجاتا بولا تھا۔ واو، پرابلم! مذاق اڑاتا انداز۔ ہمارا پیر کچل کر رکھ دیا آپ نے اور کہہ رہے ہیں اینی پرابلم؟ 5 منٹ اور لیٹ کر دیا۔ نازک سی کلائی پر سفید بیلٹ والی گھڑی کی جانب دیکھ کر وہ نخوت سے بولی۔ ٹائیگر کام وہیں چھوڑ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می، ٹکرایا میں نہیں آپ تھیں، تو اپنے وقت کے ضیاع کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں میم۔ وہ میم کو چباتے ہوئے بولا۔ اینیمل نیم ایسے ہی نہیں رکھا آپ کا، ظاہر ہے اگر انسانوں والے گٹس ہوتے تو کوئی ڈھنگ کا نام بھی ہوتا۔ نیلم نے اس کے نام پر طنز کیا۔ میرا نام لائن، سنیک، ایلیفنٹ، بیئر یا جو مرضی ہو، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور جہاں تک معذرت کی بات ہے تو غلطی آپ کی ہے، وہ بھی تڑک کر بولا تھا۔ آپ، نیلم نے تل ملا کر کچھ کہنا چاہا تھا مگر انس نے آ کر اپنی ہی شروع کر دی۔ اوہ، میں بھی کہوں اتنی دیر سے جناب جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اب پتہ چلا مصروفیت کی وجہ، وہ دانت نکالتے کہہ رہا تھا۔ ٹائیگر کے گھورنے پر بھی مجال ہے جو اس کی بتی سی بند ہوئی ہو۔ بہت شوق ہے آپ کے ساتھی کو لمبی بات چیت کرنے کا، چوئنگم کی طرح بات کو کھینچ کھینچ کر لمبا کرنے کا، خوبصورت لڑکیوں کو ٹکر مارنے کا اور پھر 3rd کلاس ایٹیٹیوڈ شو کرنے کا۔ ال مینرڈ بلیک بیئر۔ نیلم کا پارا ہائی ہو چکا تھا، ویسے بھی اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر وہ لوگوں کو جھاڑنے میں لمحہ نہ لگاتی تھی۔ انس نے مصنوعی کھی کرتے چہرہ موڑ لیا۔ میں بلیک بیئر ہوں تو آپ کیا ہیں محترمہ، کلیور فاکس؟ اس نے بھی حساب بے باک کیا۔ اب کی بار انس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ پہلی بار کسی لڑکے نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ خفت کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اینی ویز، ہائی ینگ لیڈی، مائی نیم از انس مہر۔ انس نے مسکراتے ہوئے شرارتاً ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ غصیلی نظروں سے دونوں کو گھورتی ٹائیگر کے جاگرز کے پاس پڑے کارٹن کو ایک لات رسید کرتی نکل گئی۔ سارے پیکٹس پھر بکھر چکے تھے۔ ٹائیگر نے تن فن کرتی نیلم کو جاتے دیکھا، یہاں تک کہ وہ موڑ کاٹ گئی۔ ٹائیگر حسینہ گئی، واپس لوٹ آؤ۔ انس کے لہجے میں اب بھی شرارت پنہاں تھی۔ یہ حسینہ ڈائن بنتے وقت نہیں لگائی تھی۔ ٹائیگر جل کر بولا اور دوبارہ پیکٹ سمیٹنے لگا۔ انس مہر کے کہکہے اب بھی ابرار صاحب کے ساتھ والے مکان میں گونج رہے تھے۔ ایگل، از ایوری تھنگ اوکے؟ ٹیک نے بلوٹوتھ ایئر فون سے دوسری جانب تخت پر لیٹے سگریٹ پھونکتے ایگل سے کہا۔
ساتھ ہی وہ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں نصب کیمرے سے اسے ملاحظہ کر رہا تھا۔ کیا جی؟ انگریزی کا ایک حرف بھی اس کے پلے نہ پڑا۔ انگریزی کا ایک حرف بھی اس کے پلے نہ پڑا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ اوہ میرا مطلب ہے کہ سب ٹھیک ہے؟ ڈیک نے دوسرے لیپ ٹاپ پر ای میل ٹائپ کرتے مصروف انداز میں پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیا مطلب؟ پولیس ریڈ پر آئی تھی آج۔ 2 گھنٹے پہلے تم کہاں تھے؟ اور کیفیٹیریا سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ ڈرگس کہاں ہیں؟ تیزی سے ٹائپ کرتی انگلیاں رک گئی تھیں۔ میں تو جامعہ گیا تھا اسی سلسلے میں، مگر پولیس کو یہاں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ میں نے بڑی احتیاط برتی ہے جی۔ وہ اب زینے اتر کر کیفیٹیریا کی جانب بڑھنے لگا۔ کیسی احتیاط؟ ڈیک نے ایئر فون سیٹ کرتے پوچھا۔ 1 منٹ ہم بتاتا ہے۔ ایگل نے رابطہ منقطع کر دیا اور پھر کچھ سیکنڈز بعد اس کی ویڈیو کال آنے لگی۔ ڈیک نے فوراً اٹینڈ کی، جہاں ایگل کیفیٹیریا کے ایک گوشے میں پڑے بڑے سے گملے کے پاس بیٹھا تھا۔ پھر اس نے گملے میں لگی مضبوط ٹہنی، جس کے آس پاس بڑے بڑے ہرے رنگ کے پتھر تھے، کھینچ کر باہر نکالی تو اس کے ساتھ ہیروئن کے پیکٹ کی گچھیاں لٹک رہی تھیں۔ فاتحانہ مسکراہٹ سے اس نے ڈیک کو دیکھا، جس نے انگوٹھے سے شاباشی دیتے کال منقطع کر دی۔ ایگل موبائل جیب میں ڈالتا، ٹہنی مٹی کے گملے میں فٹ کرتا، ہاتھ جھاڑتا اٹھ گیا۔ ڈیک، میں نے جب کہا تھا کہ پولیس کا کوئی بندہ تلاش کرو، تو تم نے یہ کام ابھی تک التوا پر کیوں رکھا ہے؟ ہر شہر میں کسی نہ کسی پولیس والے سے روابط ہیں ہمارے، مگر کراچی؟ یہاں پر کوئی پولیس سے کانٹیکٹ نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب ریڈ پڑ جاتی ہے۔ ڈیک نے سب اوکے کی اطلاع ایماس کو سنائی، مگر وہ مطمئن نہ ہوا تھا۔ سر میں کوشش کرتا ہوں، مگر ڈیک نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مگر کیا؟ ایماس دھاڑا۔ کچھ نہیں، ڈیک ہکلایا۔ تو دفع ہو، جا کر یہ کام کرو، کسی بھی طرح بلیک میلنگ کر کے ایک ویڈیو بناؤ اور پھنسا لو بندے کو۔ جب پیسہ نظر آتا ہے تو اچھوں کی ایمانداری کی کشتی ڈول جاتی ہے۔ جی سر، میں 2 دن میں ہی یہ کام مکمل کر دوں گا۔ ڈیک نے فوراً تابعداری سے کام لیا۔ ایماز نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اب اس کی پوری رات اسٹڈی میں موجود ٹیبل پر گزرنی تھی۔ ساری لوکیشنز تبدیل کرنے میں کچھ وقت تو درکار تھا۔ آپی، یہ ساتھ والے گھر میں کون آیا ہے؟ نیلم نے کوتب بینی کرتی سائقہ سے پوچھا۔ آپی، سائقہ کو دیوانے غالب میں مگن دیکھ کر نیلم نے جھنجھوڑا۔ کیا ہے؟ سائقہ کھا جانے کو دوڑی۔ ساتھ والے مکان میں کون آیا ہے؟ نیلم نے رازداری سے دریافت کیا۔ 2 لڑکے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں گھرائی۔ مطالعے کے دوران کوئی اسے ڈسٹرب کرے اسے پسند نہ تھا۔ لڑکوں کے نام نہیں پتہ آپ کو؟ نیلم نے جھجک کر پوچھا تو سائقہ نے بھویں سکیڑی۔ خیریت ہے نا گڑیا؟ اس کی نظریں جانچتی ہوئی تھیں۔ وہ تو ہم ایسے ہی پوچھ رہے تھے۔ اس نے سیل فون کو ہینڈ فری لگاتے عام سا انداز اپنانا چاہا، مگر سائقہ کی عقابی نگاہیں سب جانچ لیتی تھیں۔ انس اور دوسرے کو اس کا دوست ٹائیگر کہتا ہے۔ دادوں نے تمہارے جانے کے بعد شام کی چائے پر بلایا تھا۔ سائقہ کتاب کا صفحہ موڑ کر انگلی رکھتے کتاب کو بند کر چکی تھی۔ ٹائیگر عجیب نام نہیں ہے؟ نیلم نے اپنا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں کہ اس کا نام کس نے رکھا، سائقہ نے بیزاریت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ تمہیں کیسا لگا وہ؟ سائقہ نے کتاب پھر سے کھولتے ورق گردانی کرتے پوچھا۔ ساتھ ترچھی نگاہ سے نیلم کو دیکھا، جو ہمنک بنی اسے ہی تک رہی تھی۔ سائقہ کے مسکرانے پر پاس پڑا کوشن رسید کیا۔ بہت بری ہیں آپ، وہ جھیم گئی۔ کلیور فاکس، دیکھی تھی تمہاری بحث و تکرار ٹائیگر کے ساتھ، کھڑکی سے میں نے۔ حیرت ہے تم اس کے کہنے پر جواب دیے بغیر ہی چلی گئی، سائقہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت بدتمیز شخص ہے، نیلم بڑبڑائی۔ اس نے تمہیں ڈائن بھی کہا تھا، سائقہ نے بتاتے ہوئے کہکا لگایا۔ واٹ؟ خود کیا ہے؟ آیا بڑا فواد خان ہوں؟ دی بلیک بیئر، وہ جیل ہی تو گئی تھی۔ اچھا گڑیا، غصہ تھوک دو، ہر کسی کی مختلف نیچر ہوتی ہے، اس نے گویا بات ختم کی۔ جب تک وہ چپ رہا تب تک بڑا کوئی ڈیشنگ اور ہینڈسم لگا، اور جب اس نے منہ کھولا تو ہمیں وہ کوئی مناسب لفظ تلاش کر رہی تھی۔ جب سائقہ بولی، زہر لگا؟ چھوڑیں، آپ غالب کی محبت کی داستان پڑھیں، وہ بکھڑ کر بولی۔ محبت کی داستان نہیں ہے، یہ اشعار ہیں۔ سائقہ نے مسکراتے ہوئے کتاب کھول لی۔ نیلم اس کے برابر ہی سیدھی لیٹ گئی، ابھی آنکھیں موندی ہی تھیں کہ سورج کی روشنی کے آگے ہوتا کوئی چہرہ آنکھوں میں سمایا۔ اف، کیا مصیبت ہے! وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔
آپ ہی بند کریں اسے اور لائٹ بھی بند کر دیں۔ اللہ چپ کرو، اتنا زبردست شعر ہے، کیا خوب کہا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب نے۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ یہ عشق محبت کیا ہے؟ مطلب کیسی فیلنگز آتی ہیں؟ محبت پر کوئی ایک تو کوئی 6 دیوان لکھ ڈالتا ہے، نیلم الجھتے ہوئے بولی۔ محبت، اس نے زیر لب دہرایا۔ محبت بڑی مفت خور ہوتی ہے، یہ خود سے پروان نہیں چڑھتی بلکہ کسی پیراسائٹک پلانٹ کی مانند آپ سے لپٹنے کو بےتاب رہتی ہے۔ اپنے پنجے آپ کی روح تک میں گاڑ کر اس کی تمام غذائیت اگر نچوڑ کر اپنے اندر داخل کر لے تبھی وہ تر و تازہ رہتی ہے، جیتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی روح بھی حشاش بشاش رہے اور محبت بھی کھلتا گلاب ہو تو یہ ممکن نہیں۔ محبت بڑی عجیب ہے، یہ ریاضی کے سوال کی مانند ہے، یا تو پورے مارکس آئیں گے یا تو صفر۔ اس میں سٹیپس کے مارکس نہیں ملتے، اس میں یا تو وفا ملتی ہے یا بے وفائی، خوشیاں یا غم، دکھ یا سکھ، دھوپ یا چھاؤں، ہنسی یا نمی، اعتبار یا دھوکہ، روشنی یا اندھیرا، ان سب کے درمیان کچھ نہیں ملتا۔ محبت دل کا سکون یا روح کی بے چینی، محبت سمندر کی لہریں یا صحرا کی ریت، محبت سرخ گلاب کی نرماہٹ یا کیکٹس کے کانٹوں کی چبھن۔ محبت کی صحیح ڈیفینیشن تو آج تک کوئی نہیں بتا سکا۔ یہ ایک جوا ہے، یا سب پالو یا سب گوا دو، کوئی کنکلوژن ہی نہیں نکال پاتا۔ تجربہ ہے، جو بھی کرتا ہے ہر بار مختلف ہی نتیجہ آتا ہے۔ اور عشق، ابھی وہ عشق کی تعریف بتاتی مگر نیلم ٹوک گئی۔ آپ کی یہ شاعرانہ باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ وہ دوبارہ لیٹ چکی تھی۔ اب تم مجھ سے بالی ووڈ والی ڈیفینیشن سننا چاہ رہی تھی تو معذرت، میں اب یہ تو کہنے سے رہی کہ محبت میں محبوب ہی ڈرائیور نظر آنے لگتا ہے، وہی خانسامہ، وہی درزی، وہی کچرے والا، تو وہی… بس بس۔ اچھا، اگر آنکھیں بند کرنے سے کوئی بار بار نظر آئے تو… اس نے تو کو لمبا کھینچتے ہوئے ہونٹ گول کیے۔ تو یہ کہ آپ نے اسے زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے، سائکا نے کہا۔ اوہ تھینک گاڈ، وہ لمبی تشکرانہ سانس کھینچتی چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ عجیب ہو گڑیا تم بھی، سائکا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور خود بھی کتاب بند کر کے لیٹ گئی۔ شہر قائد میں کسی سیاسی لیڈر کا جلسہ تھا، جہاں پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کر رکھی تھی۔ سیکیورٹی کے اس انتظام میں اے ایس پی آہل کا بھی ایک اہم کردار تھا۔ چونکہ جلسہ رات کے 3:30 بجے تک چلتا رہا تو وہ تقریباً فجر کے وقت ہی فارغ ہوا تھا۔ ابھی بھی اسے تھانے کا ایک چکر لگانا تھا۔ سنسان سڑک، آس پاس ریگستانی پودے اگے ہوئے تھے، جھاڑیاں، اونچی نیچی پگڈنڈیاں۔ وہ اتنی تھکن کے باوجود پچھلے 1 گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سڑک سیدھی اور کافی طویل تھی۔ جب اسے دور سے ہی ایک جیپ کے پاس ایک گورا اونچا لمبا نوجوان گرے شرٹ اور سفید جینز میں کھڑا نظر آیا، اس کی جیپ جیسے ہی اس کے پاس سے گزری اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ پولیس میں تھا، ٹریننگ بھی تھی، خطروں سے کھیلنا بھی جانتا تھا، گن بھی تھی۔ اسی اعتماد کی بنا پر وہ جیپ روک چکا تھا۔ السلام علیکم سر، نیلی آنکھوں والا شخص اس کی جانب جھکتے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، آہل نے شیرج اتارتے کہا، البتہ ایک ہاتھ ایسے ہی اسٹیئرنگ پر دھرا تھا جس میں پہنی رسٹ واچ 5:20 بجا رہی تھی۔ سر، آپ کی تھوڑی مدد درکار تھی، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو، ڈیک نے تھوڑی بلند آواز میں کہا۔ جی، کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ آہل کے دماغ میں ابھی بھی ڈیک کو لے کر خطرے کا سائرن بج رہا تھا۔ سر، میری جیپ خراب ہو گئی ہے، اس میں چند کارٹن کے ڈبے ہیں، اگر میں وہ آپ کی جیپ میں منتقل کر دوں تو لوڈ کم ہونے سے شاید یہ سٹارٹ ہو جائے۔ مجھے بہت دور تک سفر کرنا ہے، اگر آپ مدد کریں گے تو احسان ہوگا آپ کا۔ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ پلیز سر، اس نے آہل کو سوچ میں غرق دیکھتے کہا۔ اوکے بٹ ذرا جلدی کرنا، وہ باہر نکلتے کہہ رہا تھا۔ مکمل پولیس وردی میں ملبوس وہ کافی تھکا تھکا نظر آ رہا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، ڈیک کے بے انتہا ممنونیت سے کہنے پر وہ مسکرایا تھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، کوئی بات نہیں، ویسے بھی عوام کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ دونوں کا انداز ایسا تھا کہ اگر کوئی ان کی بات چیت نہ سنے تو ان کو دوست یا آشنا سمجھے۔ ڈیک نے بلیک چمچماتی کار کا دروازہ کھولا، اندر بلیک کور سیٹ پر پڑے کارٹنز میں سے ایک نکال کر اس کو پکڑایا۔ زیادہ وزنی تو نہیں؟ ڈیک نے پوچھا۔
بھائی پولیس والوں سے ایسے سوال پوچھتے شرم آنی چاہیے، بڑی سخت جان ہے ہم، ایک اور رکھ دو اس کے اوپر۔ ڈیک بھی اس کی بات پر کہکہا لگائے بغیر نہ رہ سکا، پھر ایک اور ڈبہ بھی رکھ دیا، خود بھی ایک ایک کر کے کار کو خالی کر دیا، جبکہ آہل کی جیپ بھر چکی تھی۔ ہے کیا اس میں؟ آہل نے آخری دو کارٹن رکھتے پھولتے سانسوں سے دریافت کرتے ہاتھ جھاڑے۔ ہوا کے تیز جھونکے دونوں نفوس سے ٹکراتے گزر رہے تھے، ریت بھی اڑنے لگی تھی۔ خود ہی دیکھ لیں، ڈیک مسکرایا۔ آہل نے جیپ کے کنارے گھٹنا موڑ کر ٹکاتے اس پر کارٹن رکھ کر رسی کا ایک کونا کھینچا۔ کارٹن کھل چکا تھا۔ ایک گتے کے ٹکڑے کو ہٹایا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ اندر اسلحہ تھا، بھاری رائفلز اور بلیٹس، مطلب اس کا دماغ صحیح سائن دے رہا تھا۔ کیا ہوا اے ایس پی آہل؟ ڈیک نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پسٹل لہراتے اس کی جیپ کے آخری سرے پر اچھل کر بیٹھتے ٹانگیں لٹکاتے پوچھا۔ یکایک بھاری بوٹوں کی آواز قریب آنے لگی۔ آہل نے مڑ کر دیکھا، سیاہ لباس میں موجود چہرے ڈھکے 15-16 افراد، لمبے قد و قامت کے مالک، بھاری رائفلز ہاتھوں میں دستانے۔ آہل نے جیب کھنگالی، گن غائب تھی، موبائل جیب میں آگے پڑا تھا، یقیناً وہ بھی اب وہاں نہیں ہوگا۔ وہ بہت برا پھنس چکا تھا۔ طاقت اور عقل دونوں میں سے ایک کا استعمال اس نے کیا اور ایک ڈیک نے۔ دیکھو یار، کتنے اچھے لگ رہے ہو تم اس ویڈیو میں۔ ڈیک نے ٹیب اس کے سامنے کیا، جو ابھی اس کے اشارے پر عام لباس میں موجود ایک شخص نے اسے تھمایا تھا۔ ویڈیو میں آواز غائب تھی۔ آہل نے مسکراتے ہوئے ڈیک سے ہاتھ ملایا، دونوں نے چند باتیں کی۔ وہ نیچے اترا اور ڈیک کے پاس کھڑی بلیک جیپ میں سے کارٹن نکالنے لگا۔ ساتھ میں دونوں نے کسی بات پر کہکہا بھی لگایا تھا۔ دونوں نے مل کر تمام ڈبے آہل کی جیپ میں منتقل کیے۔ پھر ہنستے ہوئے ڈیک نے اس سے کچھ کہا اور آہل نے کارٹن کھولا۔ وہاں کیمرے کو بہت زوم کر کے اسلحہ دکھایا گیا تھا۔ آہل کے چہرے کے تاثرات کیمرے نے کیچ نہیں کیے تھے۔ صاف لگ رہا تھا کہ سب آہل کی مرضی سے ہوا ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اے ایس پی آہل نے اسلحہ منتقل کرنے میں ہماری مدد کر کے خود کو عوام کا سچا خدمت گزار ثابت کر دیا۔ واہ کیا ہیڈ لائن ہے! ڈیک کا کہکہا سنسان سڑک پر گونجتا واپس پلٹا تھا۔ او مائی گاڈ اے ایس پی آہل، آپ کا چہرہ تو لال ٹماٹر ہو گیا۔ کیا ہوا، ہیڈ لائن پسند نہیں آئی کیا؟ ڈیک نے لہجے میں مصنوعی حیرت سموتے پوچھا۔ شٹ اپ! اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ساتھ؟ آہل دبے دبے لہجے میں گرایا۔ دشمنی؟ میں تو دوستی کا ہاتھ بڑھانے آیا ہوں، ڈیک نے آگے کو جھکتے پسٹل گھماتے کہا۔ بات کو گھماؤ نہیں، آہل ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ٹپٹنے کے انداز میں بولا۔ سب بتاتے ہیں یار، غصہ کیوں ہوتے ہو؟ کچھ خاطر تواضع تو بنتی ہے نا تمہاری۔ اس سے پہلے کہ آہل اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کرتا، اس کے اشارے پر دو گن مین اس کے گھٹنے پر رکھے کارٹن کو اٹھا کر واپس جیپ میں ڈالنے لگے تھے۔ آہل کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ جس محکمے سے منسلک ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بے وقوفی کی بنا پر وہ نہ جانے کس مصیبت سے دوچار ہونے والا تھا۔ باقی تمام گاڑیاں بھی اسلحے سے لیس افراد سے بھر چکی تھیں۔ آگے پیچھے سیدھ میں چلتی وہ سڑک پر تیز رفتار سے دوڑنے لگی۔ آہل کی آنکھوں پر کالے رنگ کی پٹی باندھ دی گئی تھی۔ آپی، یہ ساتھ والے گھر میں تو ہر وقت اتنی خاموشی چھائی رہتی ہے کہ مجھے گمان گزرتا ہے جیسے کوئی بھی نہ رہتا ہو وہاں، نیلم نے کچن میں رکھے فریج سے پھلوں کی ٹوکری نکالتے کہا۔ دو تو بندے ہیں، وہ بھی جوان سمجھدار، بچے تھوڑی ہیں جن کے رونے کی آوازیں آئیں گی، سائقہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے یہ بتاؤ تمہیں اتنا تجسس کیوں ہو رہا ہے نئے کرایہ داروں کے بارے میں؟ سائقہ نے ابرو اچکاتے پوچھا۔ آپ کی غلط آبزرویشن ہے اور کچھ نہیں، اس نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا۔ او ہو، ابھی پھل کیوں کاٹ رہی ہو؟ بس بن گیا پلاؤ، رائتا بھی بنا لیا ہے، تم سلاد بنا دو، بس میں کھانا لگاتی ہوں۔ سائقہ نے اسے سیب کاٹتے ٹوکا تھا۔ ارے سائقہ، میرے بچے کتنا وقت لگے گا؟ بچے بیچارے بھوکے بیٹھے ہوں گے، کہا بھی تھا میں نے کہ جلدی ہاتھ چلا۔ دادو لاٹھی گھسیٹتے کچن میں داخل ہوتے ہی شروع ہو چکی تھیں۔ دادو بس بن گیا ہے، سائقہ نے دم پر رکھے پلاؤ کے نیچے آنچ اور کم کر دی۔ کون سے بچے دادو؟ یہ نیلم ابرار تھی۔ تجھ سے مطلب؟ دادو نہ جانے اس سے اب کس بات پر خفا تھیں۔ دادو! نیلم چیخی۔ چپ کر، دادو نے جھڑکا۔ میں نہیں بنا رہی کوئی سلاد، وہ پیر پٹکتی یہ جا وہ جا۔ یہ سکھایا ہے تو نے اور ابرار نے اسے، جائے گی اگلے گھر تو ناک کٹوائے گی۔ دادو ہاتھ ہلا ہلا کر جذباتی انداز میں گویا ہوئی۔
ناک ہی نہیں آپ کے ہاتھ پیر کان سب کٹواؤں گی اگلے پچھلے گھر جا کر۔ وہ دادو کو چڑھانے کے لیے بآواز بلند ڈرائنگ روم سے چیخی تھی۔ کم بخت، آ گیا ہے دم کہ پرسوں آئے گا۔ جی جی بس ہو گیا دادو، نکال دے ایک ڈبے میں، دادو نے حکم دیا اور پھر باہر نکل گئی۔ گھنٹی کی آواز بھی اسی وقت آنے لگی۔ بیٹا بڑی زحمت دی تمہیں، دادو نے ٹائیگر کے ہاتھ سے خاکی رنگ کا لفافہ جس میں ان کی دوائیں تھیں تھامتے کہا۔ نہیں دادو ایسی کوئی بات نہیں، بس انکل جلدی میں تھے تو میں نے کہا میں لا دیتا ہوں، اپنا خیال رکھا کریں، چلتا ہوں میں۔ وہ دروازے میں ہی کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا۔ ارے ایسے کیسے؟ پلاؤ بنایا ہے بچیوں نے، تمہارے اور انس بیٹا کے لیے نکال رکھا ہے، اندر آؤ لے کر جاؤ۔ بھائی بڑا ذائقہ ہے میری سائیکہ کے ہاتھوں میں۔ دادو دوپٹہ درست کرتی اسے اندر آنے کو راستہ دینے لگی۔ آپ بلا وجہ تکلف کر رہی ہیں دادو، وہ خفیف سا کہہ رہا تھا۔ نیلم نے کھڑکے کی آواز پر کھڑکی سے جھانکا تھا۔ دادو کو دروازے میں کھڑے کسی سے بات کرتا دیکھ کر وہ اچھل اچھل کر مقابل کو دیکھنے کا جتن کر رہی تھی۔ جب وہ اندر چلا آیا، اوہ بلیک بیئر تشریف لائے ہیں، خود کلامی کرتے اس نے سفید شرٹ پر جینز کی جیکٹ پہنی اور سلیوز رول کیے دادو سے بات کرتے ٹائیگر کو دیکھا۔ بلا کی کشش تھی اس بندے میں، اور جب بولتا تھا تو بس ہلتے ہونٹ نظر آتے تھے، سماعت تو گویا بہری ہو جاتی تھی۔ یہ نیلم کی ذاتی رائے تھی، ببل چباتے اس کا غبارہ پھلاتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظروں کی تپش محسوس کر کے ہی شاید اوپر کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ کھلی زلفیں لیے چوئنگم کے غبارے پھوڑتے اسے ہی ہلکے سبز کانچ میں سمائے کھڑی تھی۔ ٹائیگر کے کھوڑنے پر ٹھٹائی سے ہاتھ ہلاتے ہیلو کا اشارہ کر دیا۔ اتنی گرم جوشی تھی اس کے انداز میں جیسے وہ اس کے مامے کا پتر ہو۔ ٹائیگر نے کلس کر سر جھٹکا اور پھر دادو کو دیکھا، جو ایک سفید رنگ کا ڈبہ اسے پکڑا کر مسکراتے ہوئے کچھ کہتی اس کے سر پر اونچے ہو کر پیار دینے لگی، پھر جالی کے دروازے سے اندر چلی گئی۔ نیلم نے کھڑکی میں پڑا چھوٹا سا گملہ اٹھا کر کانی آنکھ سے ٹائیگر کے سر کا نشانہ لیا۔ چوئنگم کا غبارہ پھوڑتے اس نے گملہ چھوڑ دیا۔ اوہ سوری بلیک بیئر، جسے کمال مہارت سے بغیر اوپر دیکھے ہی وہ کیچ کر چکا تھا۔ نیلم نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ٹائیگر کے ماتھے پر ان گنت سلوٹیں ابھری ہوئی تھیں۔ گملے کو پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ اتنی شدید آواز آئی تھی کہ دوسری منزل پر موجود کھڑکی میں کھڑی نیلم نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھے، آنکھیں میچ لیں، اور جب ان گھنیری پلکوں کا آنچل اٹھا تو سامنے سرد تاثرات لیے کھڑے ٹائیگر نے جانے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کیا باور کرایا تھا کہ پل بھر پہلے کی شوخی اب بالکل مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ رکا نہیں، ٹانگ سے دروازہ کھولتے وہ آندھی طوفان کی طرح باہر نکلا تھا اور دروازہ اس سے بھی زوردار آواز میں بند کیا۔ ہائے یہ آواز کیسی تھی؟ جتنے میں دادو منہ پر ہاتھ رکھے ہانپتے ہوئے گیراج میں آئیں وہ جا چکا تھا، اوپر کھڑکی کے پردے بھی برابر ہو چکے تھے۔ کیا ہوا ہے آہل کو، کھانے پر کیوں نہیں آ رہا؟ اسرار صاحب نے بیگم سے پوچھا۔ تمام افراد نیچے چٹائی بچھائے رات کے کھانے کے لیے بیٹھے تھے، مگر آہل نہ دوپہر میں آیا تھا نہ ہی اب رات کو کھانا کھانے آیا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میرے بچے کو، ایک تو نوکری ایسی ہے، کل رات پوری لگا کر آیا ہے، ان منحوسوں کے جلسے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اتنا کہا تھا میں نے کہ مت بھرتی کرائیں پولیس میں، ہم غریب ہی اچھے ہیں۔ افسر بنانے کا ارادہ تھا، بھگتے اب، روز کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ٹینشن بہت لینے لگا ہے میرا بچہ، وہ ان کی پلیٹ میں دال نکالتے کہہ رہی تھی۔ اچھا فیصلہ ہے اس کا، باپ کا خیال کیا، کھیلنے کودنے کے دنوں میں دن رات پڑھائی کی، اپنی تعلیم مکمل کی، اب تو صحیح وقت آیا ہے پھل حاصل کرنے کا۔ کب تک یہ 3 کمرے کے کرائے کے مکان میں زندگی گزاریں گی؟ وہ افسردگی سے کہہ گئے۔ اللہ کا شکر کریں، کم کھائیں حلال کھائیں۔ بیگم کو ان کا غربت کا رونا برا لگا تھا۔ ہاں تو وہ کون سا حرام کما رہا ہے؟ اسرار صاحب کی بات دسترخوان تک آتے آہل کے کانوں میں بھی پڑ چکی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے ایمن اور اعشاز زبردستی اٹھا کر لائی تھیں۔ آؤ بیٹا کھانا کھاؤ، چلو بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھ جاؤ شاباش، ماں نے پیار سے کہا تو وہ پھیکا سا مسکراتا ریان کے ساتھ آ بیٹھا، ورنہ حلال لفظ اب تک اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے آہل؟ انہوں نے 2-3 منٹ تک بھی اسے کچھ پلیٹ میں نکالتے نہ دیکھا تو پوچھا۔ نہیں بابا، وہ پلیٹ تھامے سالن نکالنے لگا۔ پھر آج اپنے چاچو کی طرف کیوں نہیں گئے؟ چھوٹی بہنوں کو بھی لے جاتے، آج تو آف تھا نا تمہارا۔ بس تھکا ہوا تھا بابا، پھر کسی دن لے جاؤں گا، وہ ٹال گیا۔ عالیہ،
आहिल की माँ ने चचा के जिक्र पर कड़वा बादाम निकला था। वो हमेशा से ही आहिल और अपनी बेटियों का इब्रार साहब के घर जाना पसंद नहीं करती थीं। बेटे के रंग ढंग से तो तकरीबन दोनों ख़ानदान ही आगाह थे, मगर बहरहाल खुले अल्फाज में अभी तक ये मामला सामने नहीं लाया गया था। आलिया बेगम को नीलम के गैर मामूली हुस्न से एक अजीब सी वहशत होती थी। उन्हें वो लड़की ना जाने क्यों तबाहियों और बर्बादियों का सामान नजर आती थी। कमरे में एक बल्ब था, वो भी पीली रोशनी बिखेरता आंखों को नागवार गुजर रहा था, मगर वो दोनों डब्बों से भरे उस कमरे में मुतमईन अंदाज में अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। अंश ऊपर वाले डब्बों में नहीं है यार, इनको एक तरफ कर दो। उसके कहने पर अंश ने तेज़ी से चंद डब्बे उठाकर एक तरफ रखे। फिर कतार दर कतार मीनार की तरह खड़े डब्बों में से एक खोल कर देखा और फिर नीचे ज़मीन पर रख दिया। ये तो बहुत भरा हुआ है। बकिया सब में भी हीरोइन है क्या? अंश घुटने के बल बैठकर पाउडर की थैलियाँ निकालते उन्हें चेक करते कह रहा था। टाइगर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मीनार की तरह खड़े डब्बों पर चिस्पा नंबर्स चेक करने में मसरूफ़ था। फिर 3-4 कार्टन उठाकर कमरे के वस्त में रखे और 5वां कार्टन खोला, जिसमें प्लास्टिक शीट के अंदर पत्थर की सूरत कोकेन पड़ी थी। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी तारी थी। नहीं, सारी हीरोइन नहीं है, कोकेन भी है, महंगा तरीन नशा। इसकी स्मगलिंग से तो दिन दुगनी रात चुगनी कमाई होगी। टाइगर के बात पर हीरोइन को सूंघता अनस उसके पास खड़ा हुआ। और ये सर्फ के नीले पैकेट्स वाले डब्बों में क्या है? अंश ने पूछा। उसमें नशावर गोलियां हैं जो ज़्यादातर कैफेटेरिया में चाय और कोल्ड ड्रिंक्स में डालकर स्टूडेंट्स को पेश की जाती हैं ताकि उनको नशे का आदी बनाया जा सके। वाह, इस काम में तो कमाई ही कमाई है। अंश ने तबसरा करते एक नीला पैकेट खोल लिया। अंश, इन कामों का वक्त नहीं है अभी, तुम अपने ये तजर्बे बाद में कर लेना। पहले सारे कार्टन बांधो और इन्हें पहुंचाने का काम मुकम्मल करो। मुझे भी आधे घंटे के अंदर अंदर निकलना है। टाइगर उठते हुए बोला। और हाँ, कोई गलती ना हो, शक ना गुजरे किसी को भी कि इन डब्बों में क्या है और हम यहाँ किस मकसद से रह रहे हैं। वो तनबीह करने वाले अंदाज में उंगली उठाकर बोला। रिलैक्स सर, काम हो जाएगा। अंश मुतमईन था। आर यू श्योर? जी 100%। गुड। टाइगर इस कमरे से निकलकर अब दूसरे में आ चुका था, जहाँ छोटी सी लकड़ी की अलमारी और एक मैट्रेस, 2 कुर्सियों और एक बड़ी मेज़ जिसके ऊपर छोटा सा लैंप पड़ा था और एक बास्केट में काफ़ी सारे चार्ट्स और मार्कर्स थे।